روایت کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ لبید بن عاصم بنو زریق کا شخص تھا، اس نے جادو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا یہ اثر تھا کہ کوئی کام نہیں کیا ہوتا تو یہ سمجھ بیٹھتے تھے کہ میں نے کر دیا ہے۔ تو ایک دن یا رات میرے پاس تھے اور پے در پہ مسلسل دعا کرتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تجھے معلوم ہے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ رہا تھا مجھے اس کا بتا دیا گیا؟ اور خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بندے آئے، ایک میرے سرہانے کھڑا ہوا، ایک میرے پاؤں کی جانب۔ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے۔ تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس بندے کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے نے آگے سے جواب دیا، مطبوبن، اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا کس نے کیا؟ انہوں نے بتلایا لبید بن عاصم نے۔ کس چیز پر کیا؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ بالوں پر، کنگھی پر اور نر کھجور کے خوشے میں۔ اس نے پھر پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا بئر زروان میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر اس کنویں پر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ نکالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کر بتلایا کہ اے عائشہ، اس کنویں کا پانی مہندی کے پانی کی طرح تھا۔ جس طرح سر یا ہاتھوں پہ مہندی لگی ہو اس کو دھوئیں تو وہ جو پانی جمع ہوتا ہے کہ ایسے وہ پانی گندا تھا۔ اور وہاں جو کھجور کے درخت تھے کنویں کے آس پاس، تو ان کھجوروں کے جو درختوں کے اوپر والے سر ہیں وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے کہ شیطان کے سر ہیں، کہ وہاں کے کھجور کے درخت بھی ایسے عجیب عجیب معلوم ہو رہے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے لوگوں کے سامنے یہ بات مشہور کیوں نہیں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے مجھے شفا دے دی تو اب اس کی ضرورت نہیں۔ تو ان چیزوں کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ یہودیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا تھا۔ جادو برحق ہے، جادو کا ایک اثر ہے، اس سے انسان کو جسمانی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ سر میں درد ہونا، ہمیشہ پریشان رہنا یا بھول جانے کا مرض۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اثر ہوا احادیث میں آتا ہے 6 مہینے اثر رہا، لیکن 40 دن اثر زیادہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن پریشان رہتے۔ انسان بسا اوقات پریشان رہتا ہے جس پر جادو ہو کہ مجھے کوئی تکلیف ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض کام کرتے اور یہ سمجھتے کہ میں نے نہیں کیا، یا بعض کام نہیں کیا ہوتا تو نہیں کرتے تھے، ذہن میں آ جاتا کہ یہ میں کر چکا ہوں اور پھر بیٹھ جاتے، اور لیکن پریشان تھے کہ مجھے کوئی بیماری ہے، مجھے کچھ ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر دعائیں کی۔ علماء نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جسمانی طور پر نقصان ہوا، اس لیے کہ شرعی طور پر، روحانی طور پر انبیاء پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے دین کی تعلیم آگے پہنچانی ہوتی ہے۔ اگر اس میں کوئی خلل ڈال سکے تو دین میں خلل آ جائے گا۔ تو انبیاء کو جسمانی تکالیف پہنچتی ہیں، روحانی تکالیف نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ بھی ایک جسم کی بیماری تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بار بار دعا کی کہ مجھے جو پریشانی ہے، جو تکلیف ہے بتلا دی جائے، اس کو دور کر دیا جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آ کر فرشتوں نے یہ بتلایا کہ ایسے جادو ہے، فلاں بندے نے کیا، فلاں جگہ پہ پڑا ہے، اور اس کو وہاں سے نکالو۔ 11 گلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں مبارک کو لگائی گئی تھی، اور ایک چمڑا تھا، چمڑے میں وہ بال سیے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوئی کے ساتھ، اور اس میں 11 سوئیں لگائی گئی تھیں، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ تو آخر کی 2 صورتیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائیں، ان کی 11 آیتیں ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ وہ جو کھجور کے خوشے میں اندر کنگھی رکھی تھی، چمڑے کا وہ رکھا تھا جس میں سوئیاں لگائی ہوئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو گرے لگائی ہوئی تھیں، وہ نکال کر لائے تو جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ آخری 2 صورتیں پڑھتے جاؤ. ایک آیت پڑھتے تو خود بخود ایک گرہ کھل جاتی، دوسری آیت پڑھتے دوسری کھل جاتی، 11 آیتیں پڑھی تو 11 کی 11 گرہیں کھل گئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو وہیں دفن کرنے کا حکم دے دیا، بدلہ نہیں لیا. آپ صلی اللہ